بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں ایک ایسی روحانی گزرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے جو مومن کو سال کے سب سے عظیم مہینے رمضان المبارک کے لیے تیار کرتی ہے۔ شب برأت کے گزر جانے کے بعد اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی برکات سمیٹنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شب برأت کے بعد کا عرصہ دراصل وہ فیصلہ کن وقت ہے جس میں ایک مسلمان اپنی روح کو صیقل کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس بڑی عبادت کے لیے ہموار کرتا ہے جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس بقیہ مہینے کو گزارنے کا سب سے بہترین اور جامع طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں 4 بنیادی ستونوں پر استوار ہے: توبہ و استغفار، کثرت صوم، تلاوت قرآن اور سخاوت و ہمدردی۔ ان چاروں امور کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ایک مومن ان کو کما حق ہو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اس کا شعبان نہ صرف بابرکت ہو جاتا ہے بلکہ اس کا رمضان بھی قبولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ پہلا اہم نقطہ توبہ اور کثرت استغفار کا ہے۔ شب برأت کے گزرنے کے بعد اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے بندے کی پکار سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ استغفار کی حقیقت صرف زبان سے چند کلمات ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ اپنی عاجزی اور اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا استغفار کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ شعبان کے بقیہ دنوں میں استغفار کی کثرت اس لیے بھی ضروری ہے کہ گناہ انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبے کی مانند جم جاتے ہیں جو عبادت کی مٹھاس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب ایک مومن ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے رب سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا دل مصفا ہو جاتا ہے۔ یہ صفائی رمضان کے استقبال کے لیے پہلی شرط ہے۔ اگر برتن ناپاک ہو تو اس میں نفیس ترین مشروب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دل گناہوں کی آلائشوں سے بھرا ہو تو اس میں رمضان کے انوار و تجلیات کیسے سما سکتے ہیں؟ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ یہ استغفار اسے نہ صرف گناہوں سے دور رکھے گا بلکہ اس کی رزق میں برکت اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ دوسرا نقطہ کثرت صوم یعنی روزوں کی کثرت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگتا کہ شاید آپ اب روزے رکھنا بند نہیں کریں گے۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ شعبان کے روزے رمضان کے فرض روزوں کے لیے ایک تمہید اور مشق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے سنن و نوافل پڑھے جاتے ہیں تاکہ دل نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی طرح شعبان کے روزے بدن کو بھوک اور پیاس کا عادی بناتے ہیں تاکہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آئے تو جسم بوجھ محسوس نہ کرے بلکہ عبادت کی لذت میں مگن رہے۔ جو شخص شعبان میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے اسے رمضان کے ابتدائی دنوں میں وہ نقاہت اور سردرد محسوس نہیں ہوتا جو عام طور پر غیر مشقی روزے داروں کو ہوتا ہے۔ یہ روزے نفس کو لگام ڈالنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ نفس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے بھوک سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس میں یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرام چیزوں کو مستقل طور پر چھوڑ سکے۔ شعبان کے بقیہ ایام میں پیر اور جمعرات کے مسنون روزوں کے ساتھ ساتھ دیگر ایام میں بھی اگر صحت اجازت دے تو روزے رکھنے چاہیے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر جسمانی کمزوری کا اندیشہ ہو تو رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے تاکہ فرض روزوں کے لیے قوت باقی رہے۔
تیسرا اہم ترین عمل تلاوت قرآن کریم ہے۔ شعبان کو قدیم زمانے سے ہی شہر القراء یعنی قاریوں کا مہینہ کہا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین شعبان کا چاند دیکھتے ہی اپنی دکانیں اور دیگر دنیاوی مصروفیات کم کر دیتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت میں جٹ جاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ شعبان قرآن کے بیج بونے کا مہینہ ہے تاکہ رمضان میں اس کی فصل کاٹی جا سکے۔ قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان ایام میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح جوڑنا چاہیے کہ کم از کم روزانہ ایک مقدار متعین کر لی جائے جسے ہر حال میں پورا کرنا ہو۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر اس کی معانی اور مفاہیم پر غور کیا جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو زنگ سے پاک کرتی ہے اور انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اس کا خالق اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ شعبان کے بقیہ ایام میں تلاوت قرآن کی مشق رمضان میں طویل قیام اور تراویح کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص اب قرآن سے جی لگائے گا وہی رمضان کی راتوں میں قرآن سننے اور سنانے کا حق ادا کر سکے گا۔ یہ وہ کلام ہے جس کا ایک ایک حرف نیکیوں کے خزانے کھول دیتا ہے اور شعبان کے مبارک مہینے میں اس کی تلاوت کا اجر اللہ کے ہاں بے حساب ہے۔ چوتھا نقطہ سخاوت، صدقہ و خیرات اور انسانی ہمدردی کا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو معاشی تنگی کا شکار ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ان کی مدد کرنا دراصل اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ صدقہ صرف مال کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورت سے بچا کر دوسروں کو دینے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے اور اس سخاوت کی تیاری شعبان ہی سے شروع ہو جاتی تھی۔ ان ایام میں صدقہ کرنے کی خاص حکمت یہ بھی ہے کہ غریب اور مستحق لوگ رمضان کے لیے راشن اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کر سکیں تاکہ وہ بھی یکسوئی کے ساتھ روزے رکھ سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں۔ کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنا اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اس کی برکت سے انسان کی اپنی زندگی کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ شعبان کے بقیہ حصے میں ہمیں اپنے مال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی نفلی صدقات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں مساکین کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی سرپرستی کرنا اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا شامل ہے۔ جب ایک مومن اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ان چاروں نکات کا مجموعہ ایک مثالی مومن کی تصویر پیش کرتا ہے جو اپنے رب سے ملاقات اور اس کے بہترین مہینے کے استقبال کے لیے بے قرار ہے۔ استغفار سے روح پاک ہوتی ہے، روزوں سے نفس قابو میں آتا ہے، تلاوت سے عقل منور ہوتی ہے اور صدقے سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے۔ یہ بقیہ ایام دراصل ایک مہلت ہیں، ایک ایسا موقع جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہر لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ شعبان کے ان بقیہ دنوں میں اگر ہم اپنی ترجیحات درست کر لیں اور دنیاوی فضولیات، سوشل میڈیا کی بے مقصد مصروفیت اور لایعنی گفتگو سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو ہم رمضان کے حقیقی ثمرات سمیٹنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں سنتوں کا چرچا ہو اور جہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو۔ یہ ایام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ محنت اور استقامت میں ہے۔ اگر ہم آج سستی کریں گے تو رمضان کی برکات سے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شعبان کے اس بقیہ حصے کو قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں۔
अपनी तौबा में सच्चे हों, अपने रोज़ों से तक़वा हासिल करें, तिलावत से दिलों को जिला बख्शें और सदका व खैरात से अल्लाह के बंदों का सहारा बनें। यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब कर देगा और हमारे लिए दुनिया व आखिरत की सुरखरुई का बाइस बनेगा। इन मुबारक अय्याम की हर घड़ी कीमती है, इसे गफलत में ज़ाय करना दानिशमंदी नहीं है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि शाबान का ये बकिया हिस्सा हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन मोड़ साबित होगा और हम इसकी बरकत से रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के ख़ास बंदों की फहरिस्त में शामिल होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।